نشہ خوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی نشہ کا استعمال کرنے والا جانے انجانے میں رب العالمین کے حدود کو تجاوز کر کے وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے، رب العالمین کے احکامات کی پامالی کر کے وہ اپنے انجام کو برباد کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 14 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ رب العالمین کے حدوں سے تجاوز کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کرے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے وہاں پر رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو نشہ خوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی جانے انجانے میں رب العالمین کے احکامات کی پامالی کرتا ہے۔ نشہ خوری کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی اگر نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتا ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اتنی مقدار میں استعمال کرتا ہے کہ اس کی عقل چلی جاتی ہے، نشہ میں وہ دھت ہو جاتا ہے، تو رب العالمین اس انسان کی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اس تعلق سے حدیث ابن ماجہ حدیث نمبر 3377 کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر وسکر لم تقبل لہ الصلاۃ 40 صباحا، جس انسان نے شراب پیا، اتنا شراب پیا کہ اس کو نشہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس انسان کی اسی حالت میں وفات ہو گئی وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے توبہ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ شراب پیا، اتنا شراب پیا کہ اس کو نشہ آ گیا، پھر رب العالمین اس کی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ واصل جہنم ہوگا، جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر اس نے دوبارہ ایسا کیا، تیسری بار ایسا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان حقا علی اللہ ان یسقیہ من طینۃ الخبال یوم القیامہ، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طینۃ الخبال قال عصارۃ اہل النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ذمہ حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس انسان کو طینۃ الخبال پلائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو طینۃ الخبال سمجھ میں نہیں آیا، یہ روغۃ الخبال کیا ہے، طینۃ الخبال کیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قیامت کے دن طینۃ الخبال پلایا جائے گا، تو یہ طینۃ الخبال ہے کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طینۃ الخبال ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا مواد ہے، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا خون ہے، جو اس دنیا کے اندر اتنا نشہ کرتے ہیں کہ اس کی عقل چلی جاتی ہے، قیامت کا دن ہوگا اس انسان کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے پیپ پلائے جائے گی۔ یہ کبھی کبھی نشہ کرنے والوں کے لیے اتنی بڑی وعید ہے، لیکن جو ہمیشہ نشہ کرتے ہوں اس کے لیے کتنا خطرناک انجام ہوگا۔